للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله نبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت مآب میں حدیث درود شریف اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ اللہ کا کلام وہ ہے جو ہدی للمتقین بھی ہے ہدی للناس بھی ہے، یعنی متقین کے لیے بھی ہدایت ہے اور لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، یعنی جو پہلی منزل پہ ہو عام لوگ ہوں ان کے لیے بھی ہدایت ہے، جو آخری منزل تک پہنچے ہوں ان کے لیے بھی ہدایت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا تعارف قرآن کے ساتھ کرایا۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ سب اسی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ فرق یہ ہے پہلے تینوں کتابیں پہلے 2 عشروں میں نازل ہوئی ہیں اور قرآن شریف آخری عشرے میں نازل ہوئی، اور جتنے بھی آسمانی کتابیں آئیں سب کے ساتھ روزے کا تعلق تھا۔ کتاب ایسے نہیں ہے، سب کے ساتھ روزے کا تعلق تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دینا چاہیے تو پہلے حکم ہوا کہ 40 دن روزہ رکھو، یعنی جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی سب کے ساتھ روزے کا تعلق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ ایمان والو تم پہ روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، یعنی تم پہ کوئی نئی بات یہ نہیں آئی ہے، پہلے کے لوگوں پر بھی اور ہر ایک پر نہیں، اپنوں پر روزہ میں نے فرض کیا ہے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو اپنوں پر میں نے روزہ فرض کیا۔ تو جن کو اللہ نے اپنا سمجھا اس کو روزہ فرض کیا، اور روزہ کو جو رکھا ہے رمضان کے روزے کا جو احترام کیا اہتمام کیا اس نے اپنے آپ کو اللہ کا سمجھا، تو اپنوں پر فرض کیا۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ حضور کی سنت ہے، حضور کا طریقہ کار ہے، لیکن جب رمضان کا روزہ رکھتے ہیں یہ صرف حضور کی سنت حضور کا طریقہ کار نہیں ہے، حضور کے آبا و اجداد کا طریقہ کار ہے۔ جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو حضور کے طریقہ کار پر عمل ہوتا ہے، اور جب رمضان کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں تو حضور کے آبا و اجداد کے طریقہ کار پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول منبر پہ جا رہے تھے، پہلا قدم منبر پہ رکھا، کہا آمین۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے آمین کیسے کہا؟
کسی نے کچھ کہا نہیں، کوئی دعا آپ نے نہیں فرمائی، آمین دعا پر ہوتی ہے۔ آپ ممبر پہ جا رہے تھے، آمین کہا یہ جبرائیل میرے ممبر کے سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا اس کا بیڑا غرق ہو، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پچھلے گناہ معاف نہیں کر لیے، تو میں نے کہا آمین اس کا بیڑا غرق ہی ہو جائے۔ سید الملائکہ نے دعا کی، اس کا بیڑا غرق ہو، ہلاک ہو، جو رمضان کا مہینہ پائے اور پچھلے گناہ معاف نہ کرا دے۔ تو میں نے کہا آمین کہا، یعنی اس کا بیڑا غرق ہی ہو جائے۔ جو اتنا بابرکتوں والا، سعادتوں والا، اللہ کی رحمتوں والا مہینہ پائے اور پاک نہ ہو جائے اپنے گناہوں سے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا لے، اللہ کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹ نہ لے، اس کا بیڑا غرق ہی ہو جائے۔ سید الملائکہ نے دعا کی تھی، سید الانبیاء نے آمین کہی، اور دعا کہاں پر ہوئی تھی؟ جنت میں، جنت کی تیاری میں، جو ریاض الجنہ ہے، مسجد نبوی میں جو ریاض الجنہ ہے، ممبر اور حجرے کے درمیان میں، ممبر کے پاس دعا ہوئی۔ تو اگر آپ روزہ کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اس کا احترام نہیں کرتے ہیں، اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، روزے کے جو اعمال ہیں اس کو بجا نہیں لاتے ہیں، تو سید الملائکہ سید الانبیاء کی دعا و آمین کا مطلب ہے کہ آپ کی دنیا و آخرت میں بیڑا غرق ہو، آپ اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، احترام نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنا بیڑا غرق کر لے رہے ہیں۔ سید الملائکہ نے دعا کی تھی، سید الانبیاء نے آمین کہی تھی، اور جنت کی تیاری میں سب سے متبرک مقام پر۔ اس کا رمضان کے ساتھ جو سب سے خاص عبادت ہے وہ تلاوت قرآن ہے اور تراویح کی نماز۔ تو اس میں ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، تو جیسے یہاں شہر کی، بڑے شہروں کی کچھ مصروفیات ہوتی ہے، اس مصروفیات کے تحت کچھ تھوڑی سی گنجائش نکالی گئی، تو اس گنجائش کا ہم نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تو کوئی 3 دن کے تراویح میں چلا گیا، کوئی 6 دن میں چلا گیا، کوئی 10 دن میں چلا گیا۔ تراویح کی نماز پورے مہینہ ہے، 10 دن 6 دن نہیں ہے، یہ پورے مہینہ ہے۔ تو یہاں گنجائش یہ نکالی گئی تھی، کاروباری مصروفیات کی بنیاد پر، جیسے 15 کے بعد لوگوں کو کاروباری مصروفیات بڑھ جاتی ہے، یہ تھا کہ جو ہے چلو کوئی 10 دن میں قرآن ختم کر لے، قرآن کا اہتمام کیا گیا، 10 دن میں ختم ہو جائے، گنجائش نکالی گئی، 10 دن میں ختم کر لے، اس کے بعد 12-1 بجے جب بھی وہ اپنی دکان بند کریں گے، گھر جا کے تراویح پڑھ لیں گے، یہ گنجائش نکالی گئی تھی۔ اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، تو 6 دن پڑھ کر کے، 10 دن پڑھ کر کے اور 7 دن پڑھ کر کے آپ پورے مہینہ گل ہو گئے، پورے مہینے میں تراویح ہے۔ تراویح نہیں پڑھیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، لے دے کر کے وہ برابر ہو جاتا ہے۔ اور 10 دن کی تو کسی حد تک صحیح ہے، بڑی حد تک ٹھیک ہے، لیکن جو 6 دن قرآن کے ساتھ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کے تعلق سے حکم ہے جب وہ پڑھا جائے تب ایک دم خاموشی ہونی چاہیے۔ اس کی رحمتیں، فضیلتیں، برکتیں اسی وقت ہیں جب اس کو خاموشی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ یہ نہیں کہ مائک میں پڑھا جا رہا تو کان میں آواز تو خود بخود گھسے گی، تو وہ خود بخود کان میں آواز گھس رہی ہے تو وہ سننا نہیں ہے، توجہ کے ساتھ سنا جائے، خاموشی اختیار کی جائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنو،
جب آپ کی خاموشی ہوگی اور سننے کی طرف توجہ ہوگی تو لعلکم ترحمون، تب اللہ کی رحمت ہوگی تم پر۔ ایسے مائک پہ کان میں آواز گھس رہی ہے تو وہ نہیں، ہم کسی اور طرف توجہ کیے ہیں، کسی اور طرف مصروف ہے، کان میں آواز گھس رہی ہے، توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ کی رحمت، برکت، فضیلت اس وقت ہے جب توجہ۔ اور 3 دن پڑھنے چلے گئے، 6 دن پڑھنے چلے گئے، آپ کو تو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آیا تو آپ نے سنا ہی کیا؟ تو قرآن کی یہ خصوصیت ہے، جب وہ پڑھا جائے توجہ کے ساتھ، خاموشی اختیار کی جائے اور سنا جائے اسے۔ اس لیے مسجد میں کہا جائے جب کئی لوگ پڑھ رہے ہوں تو ہر ایک خاموشی کے ساتھ پڑھے۔ اگر ایک پڑھ رہا ہے تو دوسرے کو پھر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اگر وہ زور سے پڑھ رہا تو اس کو سننا ضروری ہو جاتا ہے، اور سننے پر بھی اجر و ثواب اللہ کی رحمت ہے۔ یہ نہیں کہ پڑھ رہا ساری رحمت برکت وہی سمیٹ رہا ہے، مجھے نہیں کچھ ملے گا، آپ کے سننے پر بھی ہے۔ قرآن کو دیکھا جائے تو بھی ثواب ہے، چھوا جائے تو بھی ثواب ہے، پڑھا جائے تو بھی ثواب ہے۔ تب ہمارے یہاں ایک جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں وبا چڑھی ہے فاسٹ پڑھنے والی، اور خاص کر ہمارے خواتین میں۔ اب مثال کے طور پر اگر جمعہ کے بعد قرآن کھانے کا اعلان کر دیا جائے، 1 گھنٹے سے پہلے کسی کا پارا ختم نہیں ہوتا۔ آپ کی خواتین کا کیسے ختم ہو جاتا ہے اتنے جلدی؟ جبریل امین آئے تھے پڑھانے، ان کو کوئی مرا نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں سورہ یاسین ہو جاتی ہے، کئی سو کی تعداد میں سورہ ملک ہو جاتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں درود شریف کلمے ہو جاتے ہیں، کم سے کم 1 درجن ختم قرآن ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا اتنے جلدی کیسے ہے؟ انگلی پھیر کر کے، انگلی پھیر کر کے، چلو وہ بھی ثواب ہے۔ اب وہاں قبرستان میں کہا گیا قبرستان میں جاؤ تاکہ موت یاد آئے، آخرت یاد آئے، وہاں بھی جھوٹ بولا جا، 8 ختم قرآن کا ثواب، جبکہ 8 ختم پڑھا نہیں گیا، خالی چھوا گیا ہے۔ ہونا تو 8 قرآن ختم پر چھونے کا ثواب، یہ بات تو صحیح تھی، اس کا بھی ثواب ملتا۔ اب وہاں جھوٹ بخشنے کا، جھوٹ کا ثواب تو ہے نہیں۔ اب آپ ماشاءاللہ سمجھا بھی نہیں پائیں گے، آپ بول بھی نہیں پائیں گے۔ تو یہ توجہ کے ساتھ سننا، قرآن کے رمضان کا احترام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آمین کہی کہ بیڑا غرق ہو اس کا جو رمضان پائے اور اپنے پچھلے گناہوں کو معاف نہ کرا لے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ صرف روزہ رکھنا ہے۔ روزے میں کرنا کیا ہے؟ بہت سے اعمال ایسے ہیں جو آپ پورے رمضان نہیں کر سکے، پورے سال نہیں کر سکیں گے، لیکن رمضان میں آپ کر سکتے ہیں۔ آپ سحری کے لیے آپ اٹھیں گے اور سحری آپ کیجئے، بھائی صرف 1 گلاس پانی ہی پیجئے، لیکن یہ سنت ہے، اس کو ادا کیجئے۔ آپ سحری کے لیے اٹھیں۔ اب کسی کاہل کا یہ ہوتا ہے، آدمی اٹھ کر کے بھی 6 منٹ جھومتا ہے۔ اب 6 منٹ جھوم کر کے کیا کرتا ہے؟ خالی ٹائم پاس کر رہا، 1 2 3 کر کے اٹھ جا۔ اب سحری کرنے کے لیے برش کرے گا، منہ دھوئے گا، گٹوں تک ہاتھ دھوئے گا، کہنی تک دھو لے، پیر بھی دھو لے، منہ دھونا ہے آدھا ہاتھ دھونا، پورا ہاتھ دھو لے، پاؤں دھو لے، تیرا وضو ہو گیا۔ اب کاہل کی طرح لیٹنے سے پہلے 2-3 رکعت 2-4 رکعت نماز پڑھ لے، تہجد کی نماز تیری ہو گئی، فرصت ہے تو 8 رکعت تک پڑھ لے، نہیں 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لے، تہجد کا اہتمام ہو گیا۔ رمضان میں تلاوت قرآن کر رہا، اگر زیادہ دیر تک آپ رکے ہیں، سورج نکل آیا ہے، 20-25 منٹ ہو گیا ہے، تو جانے سے پہلے جو ہے 2 رکعت 4 رکعت نماز اشراق پڑھ لیں، یہ بھی ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ڈیوٹی پہ جانا، فجر کے بعد سونا چاہتے تو سو جائیے۔ اگر تلاوت میں مصروف ہیں، 1 پارہ 1.5 پارہ 2 پارہ آپ پڑھ رہے ہیں،
سورج نکل آیا ہے، 20-25 منٹ ہو گیا سورج نکلے ہوئے، تو جانے سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لیں۔ آپ کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا نماز اشراق میں، عام دنوں پر ہے۔ اب رمضان کی جو فضیلت ہے وہ الگ ہے، آپ اہتمام کر لیجئے، ڈھیروں ثواب اور گناہ آپ کے معاف ہوں گے۔ سحری میں، افطاری میں اگر زیادہ بھوک نہیں لگی ہے، ڈٹ کے افطاری کر لیے ہیں، تو مغرب کے نماز کے بعد 2 رکعت اور نماز اوابین پڑھ لیجئے، 6 رکعت تک ہے یہ، اگر ڈٹ کے افطاری کر لیے، بھوک نہیں لگی ہے تو یہ چند اعمال ہو گئے، یہ خاص طور پر اس کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اور تراویح کی نماز میں توجہ کے ساتھ، تاکہ آپ کا کھڑا ہونا بے سود نہ ہو، کہ ہم تراویح کی نماز پڑھے جو بے توجہی کے ساتھ کھڑے رہے، توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں، اور یہ خاص عبادت ہے، اس کا ضرور اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چند اعلان ہے۔ عشاء کی نماز رمضان میں 9 بجے ہوگی، عشاء کی جماعت رمضان میں عشاء کی جماعت 9 بجے ہوگی، اور جمعہ میں جیسے رمضان میں جمعہ کی نماز 2 مرتبہ ہوتی ہے، تو ایک تو اپنے وقت پر ہوگی جو یہ ٹائم ہے، دوسری جماعت 2:15 بجے ہوگی۔ رمضان میں جمعہ کی جو دوسری جماعت ہوگی وہ 2:15 بجے ہوگی، یعنی جماعت 2:15 بجے ہوگی۔ آپ یہ سوچ کر نہ آئے کہ ابھی خطبہ ہو رہا گا ہم چلے مل جائے، جماعت 2:15 بجے ہوگی۔ اور ایک سفیر آئے ہیں مدرسے کے تعلق سے، لڑکیوں کا مدرسہ ہے، یہ ان کے تعلق سے کچھ آپ مدد کریں ہیں، وہ بھی ہر ایک پریشان ہے، ان کی بھی اپنی ضروریات ہے، وہ بھی آپ کی ضروریات میں شامل ہے۔ آپ ان کو جو ہے باہر رہیں گے، وہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے، اور اس میں آپ جو ہے بھرپور ان کا تعاون کرے جاتی، تاکہ ان کی جو مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس میں کچھ کم ہو سکے۔ اور دوسرے ایک صاحب محلے کے ہیں، قادر بھائیوں بیمار ہیں، دعا کر اللہ تبارک و تعالی انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، خیر و عافیت و سلامتی عطا فرما۔ الہ العالمین آج کے جمعہ کے دن کے صدقے طفیل میں ہم سب کی دعاؤں کو ان کے ہاتھ میں شرف قبولیت عطا فرما، انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب دوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک اور رہ گیا ہے، رمضان میں جو تراویح کا چندہ ہے وہ ہر گھر سے 300 روپیہ ہے، اور جو دکان والے ہیں ان کے یہاں سے 500 روپیہ ہے، یہ محلے والوں کا ہے۔ یہی جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی، سب کے لیے ہے، یہ کم سے کم یہ 300 روپیہ ہے، اس سے زیادہ رمضان کا مہینہ رہے گا، آپ جتنا زیادہ تعاون دے سکیں، جتنا زیادہ دے سکیں، لیکن کم سے کم یہ ہے۔ تو جو باہر کے لوگ ہیں وہ مسجد میں لا کے ادا کر دیں گے، اور محلے والے ہیں وہ بھی اگر مسجد میں لا کے دے دیں گے تو بہت بہتر۔ آپ حضرات جن لوگوں نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ ادا کر